اور پریس والے کچھ میرے سے ایک دو اخبار والے خفا ہے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں پریس کی تواسط سے کہ میرے پاس لفافہ کوئی نہیں ہے، میں لفافے دینے والا آدمی نہیں. اس فریاد کا مجھے بلیک میل کرو کہ نیازی کو بلیک میل کریں گے، جھوٹی خبریں لگائیں گے اور لفافے گھر آئیں گے، میں جوتیاں ماروں گا ایسے لوگوں کو جو ایسی خبریں مت پھیلاؤ. ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے کام لوگوں کو بتاؤ، یہ خبریں نہ پھیلاؤ. اور جو تم اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، جو ذات کے کام کرنے والے لوگ تھے ان کا انجام دیکھ لو، اور پھر تم اگر اسی طرح کرو گے پھر اپنا انجام بھی دیکھ لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فیصل سپیکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. ہوا کچھ یوں ہے کہ 2 روز پر ایک سٹیٹمنٹ دی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ 2 اخبار والوں سے قیوم نیازی صاحب ناراض ہیں اور بلیک میل کرنے والوں کو جوتے بھی ماریں گے. یہاں سوال یہ ہے کہ بلیک میل کون کر رہا ہے اور 2 اخبار والے کون سے ہیں، لیکن جو صحافیوں کی توہین ہوئی ہے اس پر صحافی کیا کہتے ہیں، کچھ صحافیوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آپ بتائیں کہ اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے فیصل، پرائم منسٹر نے اگر اس طرح کی کوئی بات کی ہے، اگر کیا کی ہے وہ ڈیفینیٹلی کی ہے، تو وہ ان اخبارات جو ڈمی صحافی ہیں ان کے لیے کی ہے. ایک جینون جو ورکر ہے اس کے لیے اس طرح کے الفاظ وہ اس زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر نے ٹھیک کہا ہے، یہ جو بھی کہا ہے. اس سے بھی بدتر جوتے نہیں مارنے چاہیے، ساتھ میں اس کو قید بھی کرنا چاہیے ایسے صحافیوں کو جو بلیک میل کر کے پرائم منسٹر یا کسی بھی حکومتی شخصیت سے اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں اور یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ مفاد ان کو نہیں ملتا تو وہ پھر اس کے زمرے میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، جگہ مناسب نہیں تھی، الفاظ مناسب نہیں تھے، ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. لیکن جو حالات ہیں اس وقت آزاد کشمیر یا ریاست بھر کے اندر صحافیوں کے، وہ یہی چل رہے ہیں. کسی نے اپنی ٹوٹی لینی ہے، کسی نے کھمبا لینا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے. اس کی بیس پہ وہ حکومت کو یا کوئی بھی اعلیٰ جو ارباب اختیار ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتا نظر آتا ہے، جبکہ اس کے پاس اس طرح کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہوتے. اچھا یہ بتا دیں کہ کیونکہ جو طریقہ انتخاب تھا ان کا وہ بھی بڑا دلچسپ تھا، بڑا شاندار تھا بلکہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں لفافے دوں گا، نہ میرے پاس ہے، نہ بلیک میل ہوں گا. تو کیا کہیں؟ ایسے لفافہ لینے والا میری نظر میں صحافی نہیں ہے، اور جو صحافی ہے وہ لفافہ لیتا نہیں. اس سے قبل جو صحافی تھے وہ لفافے نہیں لیتے تھے. جو بلیک میلر تھے انہوں نے لفافے لیے ہوں گے، تب وزیر اعظم تک یہ بات پہنچی. وزیر اعظم خود ایک پولیٹیشین ہے، چاہے وہ کس لیول کی پولیٹکس کرتے رہیں، وہ اس کا ایک الگ معاملہ ہے. خود تو وہ لفافے کا ہی نتیجہ ہیں، مطلب لفافے سے ہی برآمد ہوئے تھے. اور اس وقت ہم نے ویڈیو کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اسلام آباد سے لفافہ ظفر آباد گیا اور لفافے میں سے جو نام نکلا ہے وہ عبدالقیوم نیازی کا. اس کے پیچھے بنی گلا کے معاملات تھے، لیکن کچھ اور لوگوں سے پوچھتے ہیں. آپ بھی صحافی ہیں جناب؟ آپ بلیک میلر صحافی تو نہیں ہیں؟ جی، اگر جو منصب ہے، جس منصب پہ بیٹھ کے جناب موصوف نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان کے جو مشیر ہیں اور جو حالات ہیں، اگر ان کی نظر سے دیکھیں تو ٹھیک ہے، ہم پھر صحافیوں کی اس میں کیٹیگری میں نہیں آتے. کیونکہ جب ہمارے جیسے صحافی ہوں گے، جب گروپنگ ہو جائے گی، جب ایک دوسرے کی طرف کھینچا تانی ہوگی، اپنے اپنے گروپوں کے ساتھ آپ لگے رہیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں ایسے منصب پہ ایسے ہی لوگوں نے بیٹھنا ہے اور اسی طرح کی باتیں ہونی ہیں. تو ایک لحاظ سے وہ درست فرما رہے ہیں، لیکن منصب کا جو تقاضا ہے اور جو موقع تھا، اس موقع پہ انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. کیا ان کے مشیر ہیں ان کو بھی داد دینی چاہیے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں ان کو بھی داد دینی چاہیے. اور جناب وزیر اعظم کو کی بے بسی اس طرح کے جو ان کے انہوں نے بات کی ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس سے یہ جو چہ مگوئیاں تھیں یا جو اخبارات جو میڈیا میں جو باتیں آ رہی تھی کہ وفاق اور بنی گالا اور منسٹری امور کشمیر نے جو کنٹرول کیا ہوا ہے اور یہ ریموٹ کے ذریعے چلنے والی چیزیں ہیں، تو اس سے یہ چیزیں کافی ساری جو چیزیں یہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں، بے بسی ان کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھا ہوا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ 2 لوگ مجھ سے نالائیں اور میں ان کو جوتیاں ماروں گا. تو آپ کے پاس محکمہ اطلاعات ہے، آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اگر انہوں نے کوئی غلط چیز ایسی کوئی غلط خبر لگی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے سے آپ آئیں، اس پہ بات کریں. تو اس طرح ان کو جو اس منصب ہے اس منصب پہ رہ کے یہ بات کرنا درست نہیں ہے. میں اس کی کسی صورت تائید نہیں کروں. شکریہ حسیب صاحب. شانے کہتے ہیں کہ جو پالیٹکس ہے
اس کے لیے پولیٹیکل نرسریاں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. شاید اسٹوڈنٹ پالیٹکس اس کے لیے درست قرار دی گئی تھی, اور کسی سیاسی ورکر کو ہی بالآخر مراحل کو طے کرتے ہوئے آخرکار ایک ایسے منصب پر آنا چاہیے جو ریاست کی نمائندگی کرنے والا ایک منصب ہو. آپ بتا دیں کہ آپ بھی ساتھی ہیں اور وہ والے ساتھی ہیں, کس طرح کے ہیں آپ؟ میرے خیال سے یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے فیصلہ کروا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ انہوں نے کن صحافیوں کو ٹارگیٹ کیا. اور سب سے پہلی جو بات آپ نے کی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ بلیک میل کر رہے ہیں کچھ صحافی, تو میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر ایک وزیر اعظم جو ہے وہ کسی ایک صحافی کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے. وزیر اعظم پہ اگر تنقید وزیر اعظم برداشت نہیں کر پا رہے, یا کوئی اگر فرض کر لیں بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے انہیں, تو وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہیں, آئین ہے, قانون ہے, وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ان صحافیوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس طرح کے بیانات دینا کہ صحافیوں کو جوتیاں ماری جائیں گی, میرا نہیں خیال کہ یہ وزیر اعظم پہ کوئی بھی شخص ہوا, وہ قیوم نیازی بیٹھے ہوں یا کوئی بھی ہو, اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرے. تو میرے خیال سے الفاظوں کا وزیر اعظم کا اگر کوئی گلا شکوہ تھا تو الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے تھا. آپ وزیر اعظم ہیں, آپ ایک منصب پر بیٹھے ہوئے حضور, اپنے اختیارات کو استعمال کریں. وہ جو 2 اخبار والے آپ سے ناراض ہیں, آپ ان کا سد باب کریں, نہ کہ ساری کمیونٹی کو آپ جو ہے وہ ایک ہی ترازو میں ڈال کر تولیں. شدید احتجاج کیا جاتا ہے, سخت افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے, اور ان اخبارات کا آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے پاس ایک وزارت اطلاعات ہے, آپ کے پاس ادارے ہیں, تھوڑی بہت خفیہ معلومات بھی ہوں گی آپ کے پاس, شاید ہوں, تو ہاں شاید ہوں, ٹھیک ہے, شاید ہوں. ہاں ویسے تو اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی آپ ٹھیک کر لیں. اچھا آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اور میں اس وقت پرائم منسٹر کے حق میں بول رہا ہوں. پرائم منسٹر نے ٹھیک کہا, اگر کوئی بلیک میلر ہے اس کو سامنے آنا چاہیے. وہ جرنلسٹ نہیں ہے, جرنلسٹ کبھی بلیک میلر نہیں ہو سکتا. راجہ کیسر ایوب صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, راجہ کیسر ایوب صاحب سے ان کا موقف جانیں گے, اور اس کے بعد پھر ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھیے گا کہ ہم کیا اس کا کنکلوژن کیا دیتے ہیں. جی راجہ کیسر صاحب. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ہمت سے کام لینا چاہیے ہے, اور سب سے پہلے ان اخبارات کے وہ نام لیں, اور وہ جو 2 صحافی ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جوتے ماروں گا, تو ان کے بھی نام لیں وہ, اور بتائیں کہ وہ کس سٹیج پہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. اور ایک یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ویڈیوز اور آڈیوز کی بیسس پہ نہیں کر رہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ قانون کی حکمرانی آزاد کشمیر میں نہیں چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جھوٹوں سے یہ فیصلہ کیا کریں. تو کل کو اگر وزیر اعظم صاحب کی بات عوام کو جو ہے وہ ناپسند آتی ہے, تو پھر عوام کو بھی یہ حق ہوگا کہ وہ بھی ان کو جوتے ماریں. بہت شکریہ. ویسے یہ بلیک میلنگ کس بیس پہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو ویڈیوز اور آڈیوز کا سیزن چل رہا ہے پولیٹکس میں. آزاد کشمیر میں اس کی کوئی اس طرح اگر اس کو ایجاد کروا دیا گیا تو نہیں معلوم, لیکن کنکلوڈ کریں جی. بس میں غصے میں ہوں. آپ غصے میں, آپ کا غصہ ہم ٹھنڈا کریں گے, اور غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے ایک عدد آپ کے لیے لفافہ بھی رکھا ہوا ہے, جو اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو لفافہ دیا جائے گا, اور آپ یقیناً اس کو لفافے کو دیکھنے کے بعد شانت ہو جائیں.